مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا براہ راست بوجھ عوام پر آتا ہے. عوام اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. مہنگائی کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. نامنی کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. سیاسی بحران اور مشکلات ہوں اس کا بوجھ براہ راست عوام پر جاتا ہے. لہذا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس غلط راستے پہ جو پاکستان چل نکلا ہے اور اس کو چلایا جا رہا ہے اس کا راستہ روکیں. یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کے سب عوام کا مسئلہ ہے, سوائے ایلیٹ کلاس میں. ایلیٹ کلاس ہمیشہ بینیفیشری رہتی ہے, فائدے اٹھاتی ہے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا. اور ہر دفعہ نئے سسٹم جب آتے ہیں تو اس میں بھی وہ ہوتے ہیں. تو ہم یہاں آئے ہیں, انٹیریئر سندھ کے اندر آئے ہیں, سن گئے ہیں, زین شاہ جی ہمارے میزبان تھے وہاں پر. تو ہمارا سفر اسی لیے ہے کہ ہم ایک تو لوگوں کو بیدار کریں, مانگ کریں, مایوسی سے نکالیں کہ ہم نے مایوس اور نا امید نہیں ہونا. کبھی بھی کوئی حکومت ہو, جتنا بھی بڑا کوئی طاقتور ہو, عوام سے لڑ کر نہیں جیت سکتا. اور پاکستان کے اس وقت جینون مسائل ہیں. آپ دیکھ لیں کے پی کے اندر کس حد تک انریسٹ ہے اور نامنی ہے. بلوچستان کے مسائل ہیں, سندھ میں مسائل ہیں, پنجاب میں مسائل ہیں, ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں, قیدی ہیں. اور اسی طرح سے خواتین اور بچے عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل ورکر ہیں, جنہوں نے سیاسی زندگی کو ایک واقعہ 4 چاند لگائے ہیں, نہیں جھکے ہیں, نہیں بکے ہیں, نہیں ڈرے ہیں. ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے, ان کا نام لینا چاہیے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمد الحسن رشید صاحب ہیں, اور پھر ینگ لڑکے جیلوں میں جن کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے. وہ اگر ایک جملہ لکھ کے دے دیتے نا کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا. یا عمران خان صاحب سے اللہ اختیار کرتے ہیں. عمران خان پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے, اس کو انہوں نے جیل میں رکھا اور جیل میں تھے, پارٹی سے اس کا سمبل بھی چھینا, سب کچھ مشکلات کھڑی کی. اس کے باوجود پاکستان کے عوام کی اکثریت نے اس کو ووٹ دیا. انہیں عوام کی رائے کے سامنے جھکنا چاہیے تھا. بالآخر آپ عوام کی رائے کے آگے اگر نہیں جھکیں گے, اس کا مطلب ہے آپ آمریت کو, آپ لا قانونیت کو اور آپ فاشزم کو رواج دینا چاہتے ہیں. جبکہ ایک ملک کی آبادی کی اکثریت جوان ہے, کیا رزلٹ نکلیں گے اس کے؟ لہذا ہمارا ملک تباہی کی طرف اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. عام آدمی براہ راست متاثر ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی اصلی شکل میں لے کے جائیں. اصلی شکل وہی ہے, وہ آئین جو نسبتاً متفق ہے اس پر واپس لایا جائے, رول آف لا ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, پارلیمنٹ جس کو عوام الیکٹ کریں. اور یہ میں حقیقت ہے کہ خدا والمتعال نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ انہ دین و سبیل اما شاکر اما کفورا, ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, اب اختیار دے دیا اس کو, یہ خود فیصلہ کرے اس نے کدھر جانا ہے. اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار, ارادے کی طاقت اور اختیار, چننا کدھر جانا دیا ہے. پاکستان کے آئین نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے حکمران چنیں گے, اپنے ارادے سے, آزادی سے چنیں گے, اور وہ رول کریں گے پھر, اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق. لیکن آپ آتے ہیں کہ لوگوں کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اختیار دیا وہ بھی چھینتے ہو ان سے. اللہ نے آزاد خلق کیا ان کو, آپ ان کی آزادی سلب کرتے ہو. میرے خیال میں یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے. پیکا ایکٹ ان کا مسئلہ ہے, سب کا مسئلہ ہے. جب ظلم کو آپ سہ لیتے ہیں اور یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا, یہ ایک اور ظلم ہو جاتا ہے. خدا کو وہ لوگ پسند ہی نہیں ہے جو ظلم کے ساتھ میں سر جھکا لیں. اسے عربی میں کہتے ہیں تظلم, ظلم پذیری کہتے ہیں. ظلم کو قبول, فارسی میں ظلم کو برداشت کر لینا, قبول کر لینا. صبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک تھپڑ مارا تھا دوسرے کا کھا لو منہ پر, نہیں. صبر کا معنی ڈٹ جانا, پریشر کے آگے نہیں ٹوٹنا. اس وقت لہذا ان کے پیکا ایکٹ ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں اپنے صحافیوں کو, ان کے بازوں پر کالی پٹیاں نظر نہیں آتی, اعتراض نظر نہیں آتا, خاموش ہو گئے ہیں, چپ ہو گئے ہیں, بولتے نہیں ہیں. اور پھر ہمارا خوب وہ لیتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں امتحان لیتے ہیں. آپ سب ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں انشاءاللہ. امید ہے عوام جب اٹھتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا عامر فرعون بھی نہیں ٹھہر سکتا. شکریہ.